اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم، میں محمد علی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں یہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ معذرت چاہتا ہوں، میں موبائلے کی ویڈیو جو ہے وہ صحیح وقت پر نہیں بنا سکا، موبائلہ کل تھا، آج جو ہے وہ اگلا دن ہے۔ بہرحال میں پھر بھی میں نے جو حوالہ جات جمع کیے ہیں قرآن سے اور اہل سنت کی تفاسیر سے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مباہلے کے واقعے کے بارے میں جو ہے نا قرآن کیا کہتا ہے، اور اس کی تفسیر میں جو ہے نا علماء نے کیا کہا ہے کہ رسول اللہ مباہلے پر کس کو لے کر گئے۔ سب سے پہلے مباہلے کا مطلب بتا دوں۔ مباہلہ اصل میں کہا جاتا ہے دعا کرنے کو، اور دعا ایسی جس میں جو ہے وہ دوسری جیسے دو سائیڈز مل کر دعا کریں کہ دوسری پر جو ہے وہ عذاب نازل ہو، کہ یہ دو طرفہ دعا کو کہتے ہیں مباہلہ، کہ دو طرفہ دعا کریں، یعنی دو سائیڈیں دعا کر رہی ہیں یا دو لوگ دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن جاءک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جو کوئی آپ سے وہ حجت کرتا ہے باوجود اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہو، ما جاءک من العلم فقل تعالوا، تو آپ ان سے کہیں کہ آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو دعوت دو، بلاؤ، ہم اپنی بیٹوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وانفسنا و انفسکم، اور تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم جو ہے ہم دونوں مل کر دعا کریں اللہ سے، فنجعل لعنت اللہ، کہ اللہ لعنت کرے علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت کرے۔ تو اب یہاں رسول اللہ یہ دیکھیں، جو ہمارا عقیدہ ہے اہل تشیع کا، وہ یہی ہے کہ جو ہے نا رسول ابنانا و ابناکم میں، بیٹوں میں جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین کو لے گئے، نساءنا میں عورتوں میں جو ہے بی بی فاطمہ کو لے گئے، اور کسی عورت کو نہیں لے گئے، صرف بی بی فاطمہ کو لے گئے، اور جو ہے نفوس میں اپنے آپ کو خود گئے اور حضرت امام علی کو لے گئے۔ تو کیوں اور لوگوں کو نہیں لے گئے؟ جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ لعنت جھوٹوں پر بھیجنی تھی، تو اس لیے امکان یہ تھا کہ کوئی یعنی معصوم تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے اہل بیت کے، سوائے پنجتن کے، تو اگر کوئی اور جاتا وہاں تو امکان یہ تھا کہ وہ لعنت بھیجنے میں خود لعنت اس کے اپنے اوپر آ جاتی اور اسی کے اپنے اوپر عذاب آ جاتا۔ مگر اگر مباہلے کی نوبت آتی، ویسے تو مباہلے کی نوبت نہیں آئی، اور جو نجران کے نصارہ تھے وہ اس سے پہلے ہی جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، مسلمان نہیں ہوئے، جزیے پر راضی ہو گئے، مگر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہم جاتے ہیں دوبارہ اس ڈاکیومنٹ میں آپ کو مزید تفاسیر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ کنگ سعود یونیورسٹی کے اوپر جو ہے تفسیر ابن کثیر ہے، اس نے جو ہے وہ کیا بتایا ہے کہ کس کو رسول لے کر گئے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جابر سے روایت ہے، یہ دیکھیں، قال جابر فیہم نزلتا، جب یہ آیت نازل ہوئی، جو ہے نا ندعو ابناءنا و ابناءکم، یہ وہ اسی آیت کا عشاء کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، بریکٹ میں لکھی ہے۔ تو یہ انفسنا و انفسکم میں، یہ دیکھیں، انفسنا و انفسکم میں رسول اللہ اپنے آپ کو خود گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے۔ اب یہ ابناءنا و ابناءکم میں الحسن والحسین، اور نساءنا و نساءکم میں بی بی فاطمہ کو لے گئے۔ یہ جو ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ہم آپ کو دوسری میں تفسیر در منصور سے بھی دکھا دیتا ہوں، مکتبہ شاملہ میں موجود ہے، مکتبہ شاملہ پر موجود ہے۔ کیا ہوا، یہ کھلی نہیں؟ یہ دیکھیں، یہ کتاب در منصور، جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، یہ جلال الدین سیوطی کی ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں کیا لکھا ہے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے لکھا ہے وآلہ وسلم، علی کو بلایا، و فاطمہ و حسناً و حسین، فقال اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو گھر والوں میں اگر بیویاں بھی شامل ہوتی تو ان کو بھی لے کر جاتے، گھر والوں میں اگر جو ہے نا وہ سسر شامل ہوتے تو دونوں سسروں کو بھی لے کر جاتے، جو سب سے زیادہ اہل سنت کے نزدیک سب سے زیادہ جو اہم سسر تھے دونوں،
اور صحابہ اگر یہ انفسنا میں اگر جو ہے نفس میں کوئی اور شامل ہوتا، کوئی اور نفس ہوتا تو اس کو بھی لے کر جاتے رسول، کیوں نہیں لے کر گئے کسی اور کو؟ میں جلدی آپ کو باقی حوالے بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ تو تھی تفسیر در منصور. ایک اور تفسیر کی کتاب ہے، اس کا میں نام بھول گیا ہوں، نام خود ہی سامنے آ جائے گا. یہ ہے کتاب فتح الرحمان فی تفسیر قرآن. یہ مجید الدین العلیمی کی کتاب ہے، کتاب فتح الرحمان فی تفسیر القرآن. اس میں بھی دیکھ لیں، یہی لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے، کس کو لے کر گئے؟ یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اب انہوں نے لکھا ہوا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا ہِلَّمُوا، میرے پاس آؤ، نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَنِسَاءَنَا. یہ یہاں پہ بی بی فاطمہ کا لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے نا حسن و حسین ابناء میں. اور انفسنا وانفسکم میں دیکھیں النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی رضی اللہ عنہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، ان کی کتاب سے ہی ثابت ہو رہا ہے. یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، اور یہ مکتبہ شامل آپ کو بتاتے جائیں. یہ جو ہے نا سعودی ڈیٹا بیس ہے کتابوں کا، جو ان کے نزدیک جو ان کی مستند کتابیں ہیں اہل سنت کی، ان کا ڈیٹا بیس ہے. سعودی عرب کی یہ ویب سائٹ ہے مکتبہ شاملہ، یہ ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کتاب در منصور دکھا دی، اور جو ہے وہ فتح الرحمان فی تفسیر القرآن دکھا دی. اب یہ اگلی کتاب آپ کو اس میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ جو ہے نا رسول کس کو لے کر گئے. پھر میں آپ کو اردو کی 2 کتابوں میں تفصیل سے دکھاؤں گا. اب یہ دیکھیں، انہوں نے یہاں پر یہ دیکھیں فَأَخَذَ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِیَدِ علی و فاطمہ والحسن والحسین. اور جو ہے نا ان کو لے کر گئے. یہاں بھی یہ دکھا دیا. یہ کتاب ہے جناب، کتاب تفسیر الماوردی. اور یہ ماوردی جو ہیں جو عالم ہیں انہوں نے لکھی ہے تفسیر الماوردی. اس میں بھی جو ہے نا یہاں پر بھی دکھا دی آپ کو. آپ خود جا کر اس کو مزید اپنے علماء کے پاس لے جائیں اس تفسیر کو، اور ایک ایک لفظ کا ان سے ترجمہ کرائیں. اچھا، اب ہم واپس ذرا جاتے ہیں. میں آپ کو اگلا حوالہ دکھا دوں. میں آپ کو تفسیر ماوردی، پہلی 3 کتابیں، 4تھی کتاب یہ بھی تفسیر کی. یہ دیکھیں کتاب تفسیر النفسی، اور یہ ابو البرکات النفسی ان کا نام ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور انہوں نے بھی اس میں ہے شاید تفسیر نفسی میں، جی ہاں، یہ دیکھیں، یہ اقضا، یہ رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بید الحسن والحسین. نہیں، یہ کہہ رہے ہیں فاتو رسول اللہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط غدن، دوسرے دن محتضن الحسین، حسین کو اپنی گود میں لیا. اقضا بید الحسن، حسن کا ہاتھ پکڑا. وہ فاطمہ تمشیہ خلفہا، اور فاطمہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں. و علی خلفہا وہوا یقول اذا انا دعوت فآمنوا، کہ اور وہوا یقول کہ ہاں، اور علی ان کے پیچھے بی بی فاطمہ کے پیچھے امام علی تھے کہ میں دعوت دیتا ہوں. فقال اسقف نجران کے ایک بزرگ نے کہا یا مشر النصارى،
کہ اے گروہ نصارہ کے گروہ، انی لارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. یہ بات ہم نے ہمیشہ مجالس میں سنی تھی، یہ ممبر سے. یہ روایت آج جو ہے نا آپ کو اہل سنت کی کتاب سے بھی دکھا رہے ہیں. وجوہن لو سائلو اللہ، لو سائل اللہ ان یزل جبلا من مکانہ ازالہ بہا فلا تباہلوا فتہلکوا ولا یبقى علی الوجہ الارض. یہ ذرا تھوڑا مشکل عربی تھی، معذرت کے ساتھ. میں تھوڑا یہ دیکھیں، یہ کہ جو اسقف النجران، یہ نجران کے ایک بزرگ نے، ان کے ایک پادری نے کہا، بشپ نے ان کے کہا، یا معشر النصارہ، کہ اے گروہ نصارہ، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے سوال کریں کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کو بھی ہٹا دے گا. معذرت کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، کہ اگر وہ اللہ سے سالو اللہ، کہ اگر وہ اللہ سے سوال کریں ان یزیل جبلا من مکانہ، کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے، لازالہ بہا، تو اللہ ان کی خاطر پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. یہ جو ہے نا نصارہ کے ایک بزرگ نے کہا، بشپ نے ان کے کہا. میری شاید اگر کلیئر نہیں تھا. فلا تباہلوا، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو. فتہلکوا ولا یبقى علی الوجہ الارض، کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم تو ہلاک ہو گئی، زمین کے اوپر بھی کچھ نہیں بچے گا. وجہ الارض کے اوپر، زمین کے فیس پر کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس لیے پھر انہوں نے جو ہے نا مباہلہ نہیں کیا اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا. اب ہم جاتے ہیں دوبارہ، میں آپ کو اس سے اگلا حوالہ دکھاتا ہوں. یہ میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا، اس میں اور بھی 2 حوالے اور ہیں، 2 حوالہ جات اہل سنت میں. دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ اہل سنت میں یہ بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مقرر یہ بات آئی ہے، اور ان میں بہت کم لوگ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ رسول کس کو لے گئے. تو اگر جو ہے وہ اہل بیت میں ان کے علاوہ بھی کوئی لوگ تھے تو ان کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ ہمارا سوال یہ ہے. دیکھیں یہاں بھی جو ہے نا، اراد الحسن والحسین و فاطمہ و علی علیہم السلام، اس نے تو علیہ السلام بھی ان کو لکھا ہوا ہے. یہ کون سا راوی ہے؟ پہلے آپ کو تفسیر نفسی دکھائی تھی. یہ ہے مصباح المزی فی کتاب النبی الامی وارسلہ الی ملوک الارض من عربی و اجمی. یہ جو ہے کتاب ہے، ابن حدیدہ کی کتاب ہے. یہ دیکھیں آتھر کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مکتبہ شاملہ پر یہ کتاب موجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور حوالہ تھا، یہ دیکھ لیں، یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس میں بھی یہ ہے کتاب مناقب علی لابن مغازلی. ابن مغازلی ان کا ایک مشہور مصنف ہے. اس نے ظاہر اس نے تو لکھی امام علی کے مناقب پر ہے. تو یہ اس نے لکھ دیا، کان ابنا حاضل امت الحسن والحسین وکان نساء وہا فاطمہ و انفسہم النبی و علی. یہ دیکھیں کون تھے بیٹے امت میں. اب یہ دیکھیں یہ پورا جو ہے، کانا ابنا حاضل امت، حسن و حسین، یعنی حسن و حسین کے علاوہ نبی کے کوئی بیٹے نہیں تھے امت میں. وکانا نساء عورتیں کون تھیں جن کو لے کر جا سکتے کہ جھوٹوں پر لعنت بھیجنی تھی؟ وہ صرف بی بی فاطمہ اس قابل تھی کہ وہ جاتی ہیں جھوٹوں پر لعنت بھیجنے والے مباہلے میں. اور وہ انفسہم میں نبی اور علی خود آ گئے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو دکھا دیا. اب میں آپ کو جو ہے وہ اردو کے 2 حوالے دکھاتا ہوں. یہ مکتبہ شاملہ کا اردو میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ مسلم کی روایت بھی ہے. دونوں روایت اصل میں ایک ہی ہے. جو جہاں معاویہ نے جو ہے وہ سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم کیوں نہیں علی پہ لعنت بھیجتے، تو آج آپ کو اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ معاویہ جو ہے وہ صحابہ کی توہین کیا کرتا تھا.
تو یہ صحابہ کی کا جو ہے نا توہین صحابہ کے بل میں معاویہ کو سزا ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں جناب، یہ وہی جو ہے نا صحیح مسلم حدیث نمبر 620 6220 6220 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، یہ دیکھ لیجئے، یہ اگر یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو بکیر بن مسمار بن عامر بن سعد بن ابی وقاص، نہیں، بکیر بن مسمار نے عامر بن سعد ابن ابی وقاص سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، یعنی عامر بن سعد جو ہے نا یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، نے روایت کی۔ عامر بن سعد نہیں ہے، عمر بن سعد ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، دیکھیں اب یہ جو ہے نا ان کے اس میں اتنی مستند شاملہ اردو.com یہ جو ہے نا ویب سائٹ ہے۔ اچھا، روایت کی کہ یہ دیکھیں جی، معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ، یہ جو ہے، کیونکہ وہ اگر حضرت علی پہ لعنت بھیج سکتا ہے، میں اس کے اوپر لعنت کیوں نہیں بھیج سکتا؟ پرچہ کٹاؤ گے؟ کٹاؤ، بسم اللہ کرو، مرد کے بچے ہو، پرچہ کٹاؤ۔ تو یہ معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ نے حضرت سعد سے کہا، کیا کہا؟ ان سے حکم دیا کہ آپ کو یہ دیکھیں جی کیا حکم دے رہا ہے، یہ ملعون حکم کیا دے رہا ہے، آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب کو برا کہیں؟ یہ دیکھیں بھائی، آپ کی کتابیں لکھا ہوا ابو تراب کو برا کہتا تھا۔ ابو تراب کون ہے؟ حضرت علی ہیں، ان کو برا کہتا تھا۔ کون کہتا تھا؟ معاویہ لعنت اللہ علیہ کہتا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہی تھیں، میں ہرگز ایسا نہیں کہوں گا، یعنی میں حضرت علی کو برا نہیں کہوں گا۔ سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا، ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے، یعنی اگر کوئی ایک بات بھی اگر رسول اللہ میرے بارے میں کہتے تو مجھے جو ہے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ، سرخ اونٹ جو سمجھے اس زمانے میں جو ہے مرسیڈیز اور فراری ہوتے تھے، یعنی مجھے مرسیڈیز اور فراری جو ہے نا وہ نہ ملے، وہ رسول اللہ میرے بارے میں ان میں سے 3 میں سے کوئی ایک بات بھی کہہ دیتے تو بہت اچھی تھی۔ اچھا، اب یہ کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ دیکھیں، آپ کو یہ ہائی لائٹ کر دی کہ دکھا دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے، کس سے کہہ رہے تھے؟ حضرت علی سے کہہ رہے تھے کہ جب آپ جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول سے کہا کہ رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ، یہ میں بڑا ہوتا ہے، بڑا نہیں ہو رہا، کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ یہ اس پر میں ایک پوری ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ ہارون کے ساتھ جو رسول اللہ کو، وہ حضرت علی کو جو رسول سے وہی نسبت تھی جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور کس طرح سے جیسے حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ اللہ سے مانگا اپنی نبوت کے بالکل آغاز میں کہ جو ہے نا ہارون کو، میرے بھائی کو میرا جو ہے نا میرا شریک کار بنا دے، اسی طرح سے رسول اللہ نے دعوت ذوالشیرہ میں جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ کون میرا شریک کار، کون میرا وزیر بنے گا، کون میرا وصی بنے گا اور کون میرا خلیفہ بنے گا۔ تو حضرت علی نے جواب، سوائے حضرت علی کے کسی نے لبیک نہیں کہا، اور رسول اللہ نے حضرت علی کے بارے میں یہ کہا بھی، میں نے تفسیر بغوی اور تفسیر تبری سے وہ دکھایا بھی ہے۔ آپ جو ہے میری وہ ویڈیو جو ہے وہ ہارون اور حضرت علی کے درمیان جو تقابل ہے وہ آپ وہ والی ویڈیو دیکھ لیں، کمپیریزن، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور دوسری جو بات یہ کر رہے ہیں کہ خیبر کے دن، اسی طرح خیبر کے دن، یہ دیکھیں، اسی طرح خیبر کے دن آپ نے، میں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ ہو گیا دوسری بات۔ اور تیسری بات جو ہے کہ یہ جب یہ آیت اتری اور جب یہ آیت اتری ہے، آیت مباہلہ کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ عمران کی آیت نمبر 61، تیسرا سورہ آیہ نمبر 61، تو رسول اللہ حضرت علی، فاطمہ اور حسن اور حسین کو لے گئے اور فرمایا اے اللہ ہاؤلائن اہلی، کہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں،
دیکھیں عربی میں ہے ہاؤلائن اہلی، اللہم اے میرے اللہ ہاؤلائن اہلی، یہ آپ کو دکھا دیا۔ اب آپ کو دوسرے میں بھی یہی ہے، یہ مسلم کی جو ہے نا حدیث نمبر 6220 تھی، ترمذی میں بھی بالکل یہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ ہے تقریباً۔ یہاں بھی دیکھیں یہ مناقب امام علی کا ذکر ہے، سعد بن ابی وقاص، ان سے معاویہ نے کہا، معاویہ جو ہے وہ بانی ہے زمین کے اوپر توہین صحابہ کا، اگر حضرت علی کو صحابی مانتے ہو تو معاویہ کو توہین صحابہ کی سزا دلواؤ، معاویہ پہ پرچہ کٹاؤ۔ اب اس میں جو ہے نا یہ ہارون اور موسیٰ والے بھی آ رہا ہے، اس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے، یہ دیکھ لیں۔ اور تیسرا وہی مباہلے والا واقعہ کہ رسول علی فاطمہ حسن اور حسین کو لے کر گئے اور کہا یا اللہ اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، اور یہ جو ہے اس کی سند جو ہے وہ حسن صحیح سند ہے، غریب ہے مطلب بہت زیادہ حوالے نہیں ہیں، مگر جو حوالے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں۔ اچھا جی، یہ آپ کو میں نے دکھا دی ہے۔ اب جو ہے ترمذی میں بھی دکھا دیتے ہیں، یہ ترمذی میں نہیں، اب یہ اس میں ہے کہ اہل بیت، ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دیں کہ اہل بیت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ اہل سنت کی کتابوں سے، یہ دیکھیں یہ آیہ تطہیر کے ضمن میں آ رہی ہے یہ حدیث، یہ دیکھیں یہ ام سلمہ سے روایت ہے، ان ام سلمہ، دیکھیں یہ ان ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلل علی حسن والحسین و علی و فاطمہ کساءً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دی کسا چادر، ان کی جو رسول اللہ کی چادر تھی کس پر ڈال دی؟ علی فاطمہ حسن اور حسین کے اوپر، علی الحسن والحسین و علی و فاطمہ کساء، ان کے اوپر کسا ڈال دی۔ ثم قال اللہم، یہ دیکھیں یہاں بھی یہی آ رہا ہے کہ اہل بیت صرف یہی تھے اور کوئی نہیں تھے، اور بیویاں اس میں سے کیسے ایکسکلوڈ ہوتی ہیں آپ کو وہ بھی دکھا دیں۔ اللہم ہاؤلائن اہل بیتی و خاصتی، اور یہ میرے خاص ہیں، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص ہیں۔ وَاذْهَبْ عَنْهُمْ، اور ان سے دور کر دے، الرجس وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں ایسے طاہر کر دے، انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو طہارت جو ہے اور عصمت صرف اور صرف اہل بیت کے لیے، پنجتن کے لیے، رسول اللہ، علی، حسن، حسین اور فاطمہ کے لیے، یہ دیکھیں اصحاب کسا کے لیے، یہ حدیث کسا بھی آ گئی آپ کی کتابوں میں سے، اور جی یہ گریڈ حسن دارالسلام کے نزدیک یہ گریڈ حسن ہے، جامعہ ترمذی 3871، یہ دیکھ لیں جی ترمذی 3871، یہ کتاب آپ کی صحیح کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس میں یہ آ رہا ہے، اب اس کو مانتے ہو نہیں مانتے تمہاری مرضی، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے کیا ہوا، یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ فقالت ام سلمہ نے کہا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، کہ کیا میں بھی انہی میں سے ہوں یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ نے کہا اِنَّكَ عَلَى الْخَيْرِ، کہ تم خیر پر تو ہو مگر تم ان میں سے نہیں ہو، سمجھ میں آئی بات؟ سو ام سلمہ said am I with them O messenger of Allah? He said you are upon good but you are not among them, you are not one of them۔ یہ نوٹ کر لیں، واپس جاتے ہیں۔ اچھا آپ کو اگلی یہ مسلم کی بھی دکھا دوں، یہ جو ہے نا بی بی عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے بھی یہی روایت کی ہے۔ اب انہوں نے کہاں سے دیکھ لیا ہے؟ اگر یہ واقعہ ہے تو متواتر ہوا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے انہیں جو ہے نا وہ اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا تو ایسا ہوا ہے یا پھر یہ کہ یہ جو ہے نا انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ کے بول دیا، انہوں نے سنا کہ جی ام سلمہ کے سامنے اگر ایسا ہوا ہے، ان کے سامنے رسول اللہ نے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہا ہے تو میرے سامنے میں بھی یہ کہہ دوں۔ بہرحال اب اسے دیکھ لیں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ قال حدثنا محمد بن بشر خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدن، ایک دن نکلے، وعلیہ
اور انہوں نے پہنی ہوئی تھی وہ چادر برتہن مرحل، انہوں نے وہ چادر پہنی ہوئی تھی جو جو ہے نا کالے اونٹ کے بالوں سے مزین ہوتی ہے۔ فجاء الحسن، کہ وہاں پر جو ہے وہ حسن آ گئے، حسن بن علی، ودخل ثم جاء الحسین، کہ انہوں نے پہلے حسن کو داخل کیا، پھر حسین کو داخل کیا، اور پھر فاطمہ کو، اور پھر علی کو۔ ثم قال، انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اب یہ آیت جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ 33ویں سورہ کی 33ویں آیت ہے غالباً، اگر میں غلطی پر نہیں۔ اب اس آیت میں کا یہ آدھا حصہ ہے، اور آدھا حصہ جو ہے وہ بیویوں کے بارے میں بنا دیا گیا۔ اب اللہ عالم اس آیت کو کوئی الٹ پھیر کیا گیا ہے کہ دو آیتوں کو جوڑ کر ایک آیت بنائی گئی ہے۔ یہ میں آپ کو قرآن میں بھی دکھا دیتا ہوں، قرآن-urdu.org 33واں سورہ ہے اور 33ویں ہی آیت ہے۔ یہ دیکھیں 33ویں ہی آیت ہے۔ اب یہ دیکھیں، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گزشتہ زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرتی نہ پھرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اب یہاں پر یہ آ گیا انما یرید اللہ، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انہوں نے بیچ میں کوما ڈالا ہے، اس کو ایک آیت بنا دیا ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ اہل بیت کے متعلق ہے، اور دوسری اور یہ بیویوں کے متعلق الگ آیت۔ اب دیکھیں، آپ کو جو ہے نا حضرت عائشہ کی روایت سے اور حضرت ام سلمہ کی روایت سے یہ ثبوت بھی مل گیا کہ حضرت عائشہ خود اور ام سلمہ ان اہل بیت میں شامل نہیں تھیں، تو وہاں انہوں نے بیویوں کو کیسے اس میں ملا دیا قرآن میں؟ اب جو ہے نا ترتیب میں انہوں نے کوئی الٹ پھیر کیا ہے یا کیا کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تو جب امام مہدی آئیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، اس وقت تک ہمارے پاس یہی قرآن ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے میں آپ کو یہ اہل سنت کے ہی جو ہے نا ترجمے بھی دکھا رہا ہوں قرآن کا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بھی ہمارے مذہب کی اور اہل بیت کی حقانیت اور اہل بیت کی برتری ثابت ہوتی ہے، اس سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت اتنے بلند اور اتنے اعلیٰ مرتبہ ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں ان کی عظمت کو آپ کم نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتائیں، اس میں جو ہے رسول جن کو کہیں، جن کے لیے کہیں کہ ان سے رجس کو دور کر دے، تو ان کا برابر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اہل بیت کی ڈیفینیشن بھی آ گئی کہ اہل بیت میں کون لوگ آتے ہیں، اور رسول اللہ مباہلے پر بھی انہی اہل بیت کو لے گئے، باقی سب کو نہیں لے گئے۔ تو اب تو مان لو کہ اہل بیت جو ہے سب سے افضل ہے، وہ کیسے اہل بیت سے کوئی کسی کو افضل بنا سکتا ہے؟ اور میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے آپ کو قرآنی معیارات دکھائے تھے کہ قرآن میں جہاں خلیفہ کا ذکر آیا ہے، جہاں حکومت کا ذکر آیا ہے، وہاں علمی برتری بہت اہم ہے، اور رسول کی حدیث دکھائی تھی کہ عالم امتی من بعدی علی، علی جو ہے وہ میری امت میں میرے بعد عالم ترین شخص جو ہے وہ علی ہے، درمیان میں اور کوئی نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب علی ہی بلا فصل خلیفہ ہیں، رسول کے بھی اور خدا کے بھی، کیونکہ خدا نے جن کے لیے خلیفہ کا لفظ قرآن میں، آپ وہ پچھلی ویڈیو جا کر دیکھیے گا، ابھی اتنی چینل پہ زیادہ ویڈیوز نہیں ہیں، انشاءاللہ میں بعد میں مجھے ٹائم ملا تو میں جو ہے نا بیچ بیچ میں لنکس بھی لگاتا جاؤں گا، جو ریلیونٹ ویڈیوز ہوں گی ان کی۔ یہ جتنے لنک میں نے آج آپ کو دکھائے ہیں مباہلے کے، ان سارے کے سارے میں جو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تاکہ آپ خود ایک ایک لنک کھول کر دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔